اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء، ہم فارسی گرامر پڑھ رہے ہیں۔ آج آپ حاضر ہیں اپنے سیکنڈ لیکچر میں۔ تو ہم فارسی قاعدہ پڑھ رہے تھے جس میں آپ نے نظم کے پہلے لیکچر میں 5 اشعار پڑھے۔ آج ہم انشاءاللہ مزید 5 اشعار اور اس کی تفہیم سماعت کریں گے۔ تو توجہ کے ساتھ آپ آج کا لیکچر سماعت کیجئے۔ تو بلا تمہید چلتے ہیں آج کے پہلے شعر کی طرف۔ آج کا پہلا اور مجموعی طور پر چھٹا شعر ہے۔ آپ توجہ سے اسکرین کے اوپر دیکھیں۔ آج کا جو شعر ہے وہ فرماتے ہیں کہ کلمہ سے کلمہ جو پیدا تم کرو، کلمہ سے کلمہ جو پیدا تم کرو، اشتقاق اس کا ہے نام اے نیک ہو۔ کلمہ سے کلمہ جو پیدا تم کرو، اشتقاق اس کا ہے نام اے نیک ہو۔ تو اشتقاق کا ایک تو آپ معنی سمجھے۔ اشتقاق کا معنی ہوتا ہے بنانا یا نکالنا۔ اشتقاق کا معنی ہوتا ہے بنانا یا نکالنا، اور اصطلاح میں کسی لفظ سے ایک یا ایک سے زائد الفاظ اخذ کرنا۔ کسی لفظ سے ایک یا ایک سے زائد الفاظ کو اخذ کرنا یعنی نکالنا، بعین طور اس طریقے پر جب کہ ان کے درمیان لفظ اور معنی میں باہمی مناسبت باقی رہے۔ بعین طور کہ ان کے درمیان لفظ اور معنی میں باہمی مطابقت باقی رہے، تو اس عمل کو اشتقاق کہتے ہیں۔ اب آپ توجہ سے دیکھیں اسکرین کی طرف آج کا شعر۔ جو کلمہ سے کلمہ جو پیدا تم کرو، کلمہ سے کلمہ جو پیدا تم کرو، اشتقاق اس کا ہے نام اے نیک ہو۔ تو اس کی مثال آپ دیکھیں، جیسے مصدر ہے پروردن۔ پروردن کا معنی ہوتا ہے پالنا، پروردن پالنا، اور ہم اس سے ماضی بناتے ہیں۔ ماضی کیسے بنائیں گے؟ کہتے ہیں کہ نون کو جب دور مصدر سے کیا ماضی مطلق کا صیغہ بن گیا، یعنی پروردن مصدر ہے، اس کے آخری نون کو آپ ختم کر دیں، حذف کر دیں، گرا دیں، تو باقی جو بچے گا یہ ماضی مطلق کا صیغہ ہوگا۔ تو پروردن سے نون کو ختم کیا تو پروردن سے کیا بنے گا؟ پرورد۔ تو یہ دیکھیں پروردن ایک لفظ تھا اور اس کی ایک اپنی کیفیت اور حالت اور شکل تھی، تو ہم نے ماضی بنایا تو اس کی شکل پروردن سے پرورد رہ گئی۔ پھر آگے ہم ماضی کی مزید آگے گردان کریں گے، اس کے صیغوں کی علامات ملائیں گے تو اس کی شکلیں مختلف ہوتی چلی جائیں گی۔ لیکن پروردن کا معنی تھا پالنا اور پرورد کا معنی ہوگا اس نے پالا، لیکن دیکھیں لفظوں میں اور معنی میں ایک مناسبت اور ایک مطابقت یہ باقی ہے۔ پروردن کا معنی پالنا، لفظوں میں دیکھیں پروردن سے پرورد، لفظوں میں بھی مطابقت باقی رہی اور مناسبت باقی رہی، اور اسی طرح پروردن کا معنی تھا پالنا اور ادھر ترجمہ ہوگا اس نے پالا، تو ادھر بھی مناسبت اور مطابقت باقی رہی، تو اس عمل کو اشتقاق کہتے ہیں۔ آگے ہم ماضی کے مختلف جو صیغے ہیں، صیغوں کی علامات اس کے ساتھ ملائیں گے تو گردان پوری بن جائے گی۔ پرورد، پروردند، پروردی، پروردید، پروردم، پروردیم، تو یہ دیکھیں مختلف شکلیں بنتی گئی۔ اسی طرح ہم ماضی قریب بناتے ہیں تو اس کو ہم ماضی مطلق سے بنائیں گے۔ یہ ابھی جو میں نے گردان کی یہ ماضی مطلق کی گردان تھی، تو ماضی مطلق سے ہم ماضی قریب کیسے بنائیں گے؟ کہتے ہیں کہ ماضی مطلق کے آخر میں ہا است کا اضافہ کر کے ماضی قریب بناتے ہیں، تو پرورد سے پروردہ است بن جائے گا۔ پیچھے دیکھیں لفظ تھا پروردن، پروردن سے ہم
कितने आगे लफ्ज़ बन रहे हैं, परवर्द, परवरदंद, परवरदी, परवरदेद, परवरदम, परवरदेम, फिर माजी करीब बन गई परवरदा अस्त, परवरदा अंद, परवरदा ई, परवरदा एद, परवरदा अम, परवरदा एम। फिर इसी तरह अगर माजी बईद बनाएं तो इसको कैसे बनाते हैं, इसको भी माजी मुतलक से बनाते हैं। वो इस तरह के माजी मुतलक के आखिर में हा बूद का इजाफा करेंगे। तो कैसे, परवर्द से परवरदा बूद, फिर परवरदा बूदंद, फिर परवरदा बूदी, फिर परवरदा बूदेद, फिर परवरदा बूदम, फिर परवरदा बूदेम। तो लफ्ज़ पीछे एक था परवरदन, पालना, तो उससे आगे कितने अल्फाज निकले। तो ये जो अमल होता है एक लफ्ज़ से दूसरे अल्फाज बनाना, एक कलमे से दूसरे कलिमात को बनाना, इस अमल को इश्तिकाक कहते हैं। तो तवज्जो से देखें, जो करे एक काम, कलिमा से कलिमा जो पैदा तुम करो, कलिमा से कलिमा जो पैदा तुम करो, इश्तिकाक उसका है नाम ए नेकहू। तो इस अमल को हम इश्तिकाक कहते हैं। चलते हैं आज के दूसरे शेर की तरफ। आप तवज्जो से स्क्रीन के ऊपर देखें, सीगे निकलें जिससे, सीगे निकलें जिससे, मस्तर उसको जान, उसके आखिर दन हो या तन ए जवान। सीगे निकलें जिससे, यानी जिस लफ्ज़ से, जिस कलिमे से सीगे निकले, सीगे निकलें जिससे, मस्तर उसको जान, उस कलिमे को तो समझ ले कि वो मस्तर है, उसके आखिर दन हो या तन ए जवान। और साथ इसकी अलामत सेकंड में से मैं बयान कर दी कि मस्तर की अलामत ये होती है कि उसके आखिर में या दन होता है या तन, यानी दालनून या तानून। अभी आपने मिसाल पिछले शेर में देख ली, परवर्दन से परवर्द, ठीक है। इसी तरह परवर्दन से मुजारे बनेगा परवरद, परवरद। इसी तरह मैं एक और मिसाल देता हूँ, गुफ्तन, गुफ्तन का माना होता है कहना, गुफ्तन कहना। तो इससे माजी बनाएंगे तो नून को ख़त्म करके गुफ्त रह जाएगा, गुफ्त, गुफ्तंद, गुफ्ती, गुफ्तेद, गुफ्तम, गुफ्तेम। इसी तरह गुफ्तन से मुजारे बनेगा गोयद, गोयद। तो ये कहते हैं कि सीगे निकले जिससे, यानी जिस कलिमे से सीगे निकले। तो किससे निकल रहे हैं, मस्तर से निकल रहे हैं सीगे। सीगे निकले जिससे, यानी जिस कलिमा और जिस लफ्ज़ से सीगे निकले, मस्तर उसको जान, उस कलिमे को समझ लो कि वो कलिमा वो मस्दर है। उसके आखिर दन हो या तन ए जवान। और उसकी एक अलामत ये भी है कि उसके आखिर में दन होता है या तन होता है। मैं आपको मुख्तलिफ मसादर बता देता हूँ, आप खुद समझें। गुफ्तन एक मस्तर है, इसका मतलब होता है कहना। अब इसके आखिर में देखे तन आ रहा है, गुफ्तन, गुफ्तन, तानून। इसी तरह शुनीदन, शुनीदन का माना होता है सुनना, शुनीदन, इसके आखिर में दन आ रहा है। पहले मिसाल में आ रहा था तन और अब इसमें दन आ रहा है। आगे नविश्तन, नविश्तन का माना होता है लिखना, नविश्तन का माना लिखना, नविश्तन। इसी तरह खानदन, खानदन, खानदन का माना होता है पढ़ना। इसी तरह खुरदन, खुरदन, खुरदन का माना होता है खाना, खुरदन, इसके आखिर में दन आ रहा है। इसी तरह नोशीदन, नोशीद, नोश करना यानी पीना, नोशीदन, पीना। तो ये देखें, ये मुख्तलिफ मसादर मैंने आपके सामने मिसालें रखी। इसमें किसी मस्तर के आखिर में तन आ रहा है और किसी के आखिर में दन आ रहा है। और इसकी उर्दू में अलामत ये है कि जब उसका आप तर्जमा करेंगे तो उसके आखिर में नून अलिफ ना आएगी। जैसे गुफ्तन कहना, शुनीदन सुनना, नविश्तन लिखना, खानदन पढ़ना, खुरदन खाना और नोशीदन पीना। आखिर में नून अलिफ ना, उर्दू में नून अलिफ ना आएगा, जबकि फ़ारसी में कभी दन आएगा और कभी तन आएगा, यानी आखिर में कभी दाल नून आएगा और कभी ता नून आएगा। उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। चलते हैं हम आज के तीसरे शेर की तरफ। आज का तीसरा और मजमूई तौर पर 8वां शेर,
وہ یہ ہے کہ نون کو جب دور مصدر سے کیا، نون کو جب دور مصدر سے کیا ماضی مطلق کا صیغہ بن گیا، نون کو جب دور مصدر سے کیا ماضی مطلق کا صیغہ بن گیا۔ تو یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ مصدر سے جب نون کو دور کر دے، ختم کر دے، گرا دے تو پیچھے جو بچے گا تو وہ ماضی مطلق بنے گا۔ جیسے پروردن نون کو ختم کر دے تو پیچھے جو بچے گا وہ بنے گا پرورد، تو پروردن سے پرورد، گفتن سے گفت، شنیدن سے شنید، نوشتن سے نوشت، خواندن سے خواند، ٹھیک ہے، خوردن سے خرد۔ اس طرح آپ خود مثالیں بنا سکتے ہیں۔ جب آپ کے سامنے مصادر آئے گے تو انشاءاللہ العزیز جو بھی ابتدائی طالب علم ہے وہ انشاءاللہ العزیز خود اس میں صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ وہ مصدر سے خود ماضی مطلق بنانے کا اہل بن جائے گا۔ تو امید ہے کہ آپ اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ چلتے ہیں آگے آج کے چوتھے شعر کی طرف۔ آج کا چوتھا شعر اور مجموعی طور پر نواں شعر، ماضی مطلق پہ جب ہے است، ماضی مطلق پہ جب ہے است، بنتی ہے ماضی قریب اے حق پرست، ماضی مطلق پہ جب ہے است، بنتی ہے ماضی قریب اے حق پرست۔ تو اب اس میں یہ بیان کر رہے ہیں ماضی مطلق بنانے کا قاعدہ۔ پچھلے شعر میں انہوں نے ماضی مطلق بنانے کا قاعدہ بیان کیا، اب اس مثال میں ماضی قریب بنانے کا قاعدہ بیان کر رہے ہیں کہ ماضی قریب ہم کیسے بنائیں گے۔ کہتے ہیں ماضی مطلق پہ جب ہے است، یعنی ماضی مطلق کے آخر میں است لگا کر، اور یہ اصل میں ہا است لگائیں گے، ہا است۔ جب آپ ڈیٹیل سے پڑھیں گے تو پھر ادھر قاعدہ بیان ہوگا ہا است، یہ وزن شعری کے لیے اور جو ضروری تھا انہوں نے وہ بیان کر دیا۔ یہ حقیقتاً اس کے آخر میں ماضی مطلق کے آخر میں ہا است لگا کر ماضی قریب بناتے ہیں۔ تو ماضی مطلق پہ جب ہے است، بنتی ہے ماضی قریب، تو اس سے پھر ماضی قریب بن جائے گی۔ اب ادھر لفظ آیا حق پرست، حق پرست سچے کو بھی کہتے ہیں، اسی طرح حق پرست منصف کو بھی کہا جاتا ہے، جو منصف ہو، منصف مزاج کو بھی حق پرست کہتے ہیں۔ اسی طرح جو سچ کو پسند کرتا ہے اسے بھی حق پرست کہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کی عبادت کرنے والے کو بھی حق پرست کہتے ہیں، خدا کو پوجنے والا۔ تو یہ پرست، یہ پرستیدن مصدر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پوجنا۔ وہ جب انشاءاللہ العزیز آپ آگے چلیں گے پھر ڈیٹیل کے ساتھ آپ پڑھیں گے، پھر اس وقت آپ کو یہ ان کی ساری شکلیں بنا کے دکھائیں گے۔ تو ابھی مقصود یہی ہے اشعار کی تفہیم، آپ ان کو سمجھیں۔ تو آج کا شعر آپ سمجھ چکے ہوں گے، ماضی مطلق پہ جب ہے است، بنتی ہے ماضی قریب اے حق پرست۔ تو ماضی مطلق سے ماضی قریب کیسے بناتی ہے، اس شعر کے اندر اس قاعدہ کو بیان کیا گیا۔ تو چلتے ہیں آج کے آخری شعر یعنی پانچویں شعر کی طرف، اور مجموعی طور پر آپ کے 10 اشعار ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں بود جب ماضی پہ آیا اے سعید، بود جب ماضی پہ آیا اے سعید، یاد رکھ وہ بن گئی ماضی بعید، یاد رکھ وہ بن گئی ماضی بعید۔ بود جب ماضی پہ آیا اے سعید، یاد رکھ وہ بن گئی ماضی بعید۔ تو اب اس شعر کے اندر ماضی بعید بنانے کا قاعدہ بیان کر رہے ہیں کہ ماضی، اور ماضی سے مراد ماضی مطلق ہے۔ بود جب ماضی پہ آیا، اس میں جو کہا گیا نا بود جب ماضی پہ آیا ایسے ہی، تو اس سے مراد کون سی ماضی ہے؟ وہ ماضی مطلق مراد ہے، یعنی ماضی مطلق پہ جب بود آئے گا تو یاد رکھ وہ بن گئی ماضی بعید، تو اس سے پھر ماضی بعید بن جائے گی۔ جیسے پرورد، یہ ماضی مطلق ہے، اس کے آخر میں ہا بود کا اضافہ کریں گے تو ماضی بعید کا صیغہ بن جائے گا۔ تو پرورد سے بنے گا پروردہ بود، پرورد سے پروردہ بود، پرورد کا معنی اس نے پالا، اور پروردہ بود کا معنی ہوگا اس نے پالا تھا، اس نے
پالا تھا، پروردہ بود اس نے پالا تھا۔ ماضی قریب کی بھی مثال لے لے، پرورد سے پروردہ است، پرورد کا معنی اس نے پالا، اور پروردہ است اس نے پالا ہے، اس نے پالا ہے، اور پروردہ بود اس نے پالا تھا۔ تو امید ہے کہ آج کا لیکچر بھی آپ نے توجہ سے سماعت کیا ہوگا اور آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی۔ میں اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو علم نافع عطا فرمائے، اور اسے سیکھ کر سمجھ کر علم دین کو آگے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے علم کے مطابق اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔